بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم اور دردناک واقعے کربلا کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے حق، سچائی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ کربلا کا یہ عظیم پیغام آج بھی ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے۔ یکم محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عمر بن سعد نے امام حسین کو روک لیا اور 7 محرم تک روکا گیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے لیکن آپ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شیمر ایک بڑا ہی سخت دل آدمی تھا، بڑا ہی بزدل انسان تھا، جس نے حضرت علی کے گلے پر تیر چلایا تھا۔ وہ اور زیادہ لشکر لے کر آیا۔ رات کو حضرت امام حسین سے کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، 9-10 محرم کی درمیانی رات، یا آپ جنگ کریں گے یا آپ ہم سے بیعت کر لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، سیدنا زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے اور فرمایا، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شیمر اور ابن سعد کہنے لگے، اب آپ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ امام حسین کہنے لگے، میں کل جنگ کروں گا، صرف ایک رات مجھے دے دی جائے تاکہ میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ آپ نے بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ساری رات اپنی رب کی عبادت میں لگے رہے۔ اور جب تہجد کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، کسی کی رونے کی آواز نہ آئے، خبردار کوئی نہ روئے۔ اور آپ نے امام زین العابدین سے کہا، آپ بیمار ہیں، آپ پیچھے رہنا، آپ جہاد مت کرنا۔ آپ نے اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا، آپ میری بہن ہو، سب سے بڑی ہو، پیچھے سارے بچے اور نوجوان ہیں، ان کے حوصلے آپ نے بڑھانے ہیں۔ صبح جنگ کا تبر بجنے لگا۔ امام حسین نے فجر کی نماز پڑھی اور سجدے کیے۔ سورج طلوع ہوا۔ 10 محرم کا دن تھا۔ جناب سیدنا امام حسین نے ریت پر سجدے کیے۔ سورہ شمس دوسری آیات میں پڑھی تو سارا کا سارا کربلا گونج اٹھا۔ جب آپ کی نماز پوری ہوئی تو آپ نے کہا، کیا واقعی تم مجھ سے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ جنگ کا تبر بجا۔ امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا۔ سب سے پہلے خدام آئے۔ بازاری لوگ سٹیج پر چڑھ گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ امام حسین کربلا میں اکیلے نہیں تھے، ان کے 4 بیٹے ان کے ساتھ تھے، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی اور عثمان بن علی۔ یہ سب آپ کے شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ سب امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے 2 بیٹے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زینب نے کہا، میدان میں پہلے میرے بھائی نہیں جائیں گے بلکہ میرے بیٹے جائیں گے۔ جب بچے گئے تو وہ بیچارے شہید ہو گئے۔ جب امام حسن کے بیٹے کربلا میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، آپ نہیں جائیں گے، آپ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ امام حسین نے کہا، میں جاؤں گا، آپ رک جائیں۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کر آپ کو دیا اور کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا تھا، جب تم پر بڑی کوئی مصیبت آئے تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ آج ہم پر بڑی مصیبت آئی ہے، آپ یہ دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا، قاسم، جب میرے بھائی حسین پر کوئی بھی مصیبت آئے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے
تاکہ انہیں اپنے بھائی کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ میرے بیٹے، ان کا ساتھ دینا۔ امام حسین یہ تعویذ پڑھ کر بہت روئے اور انہوں نے کہا، اگر یہ میرے بھائی کی وصیت ہے تو مجھے قبول ہے۔ قاسم بن حسن جب میدان میں اترے، ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ بہت گرمی تھی، بہت پیاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے 19 لوگوں کو مار ڈالا۔ واپس آئے اور کہا، چچا جان، یزید کا لشکر بڑا ہی بزدل ہے۔ اگر چند قطرے میرے حلق سے اتر جائیں تو سب کو کاٹ کر رکھ دوں گا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو عمر بن سعد کہنے لگے، اگر اکیلے اکیلے جاؤ گے تو سب مارے جاؤ گے، اکٹھے ہو کر جاؤ، یہ علی کا پوتا ہے، تم سب کو مار دے گا۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسائے گئے۔ ایک تیر آپ کی گردن پر لگا، آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ حضرت امام حسین انہیں بڑے ادب سے اٹھا کر لائے اور انہیں حضرت زینب کے حوالے کیا۔ اور پھر امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر میدان میں اترے۔ انہوں نے بھی کافی لوگوں کو مارا۔ ان کے گلے پر جب تیر لگا وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو امام حسین بھاگ کر اپنے بڑے بیٹے کے پاس گئے اور گلے سے تیر نکالا اور آپ بہت روئے۔ علی اصغر بھی اچانک شہید ہوئے، 6 ماہ کا بچہ تھا، ان کے بھی گلے میں تیر لگا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عباس نے حضرت امام حسین سے کہا کہ پانی کی طلب ہے، اگر پانی مل جائے، سب عورتوں کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ آپ نے امام حسین سے اجازت لی اور نکل پڑے۔ آپ کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، وہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ پانی تو بھر لیا تھا پر لا نہ سکے، گردن بھی کٹ گئی، ان کو بھی اٹھا کر بڑے ادب سے لایا گیا۔ پھر امام حسین کہنے لگے، اے اللہ، میری کمر اب کمزور ہو گئی ہے۔ پھر حضرت امام حسین میدان میں اترے اور بہت سے لوگوں کو مارا، تو پھر پلٹ کر آئے اور کہنے لگے، اے زینب، دیکھو یزید کا لشکر کتنا بزدل ہے، یہ مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ آپ پھر میدان میں اترے اور سب کو مارتے رہے، لیکن جب یزید کے لشکر نے دیکھا کہ ہماری تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے مل کر آپ پر وار کیا۔ آپ امام حسین پر تیر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے کیونکہ نماز کا وقت تھا۔ آپ زخمی حالت میں تھے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور گرم ریت سے آپ نے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو آپ نے کہا، ٹھہر جا، مجھے اپنے رب سے بات کر لینے دے۔ آپ امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اوپر سے آواز آئی، نفس المطمئنہ، واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ ان ظالم لوگوں نے امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھ دیا اور جسم کربلا میں پڑا تھا۔ عورتوں کو گھوڑوں میں بٹھا کر لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں چھڑیوں سے مارا گیا۔ یزید اپنے دربار میں کہہ رہا تھا، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہو گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سب سن رہی تھی اور وہ بول پڑیں، اللہ اکبر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور وہ بولیں، یزید، تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پر سب لعنت برسائیں گے۔ میرے بھائی کا ذکر قیامت تک خطبوں میں ہوگا، ممبروں میں ہوگا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب سیدہ زینب بات کر رہی تھی تو ایک نابینا صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے۔
جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا اور کہنے لگے، کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے، جیسے جبرائیل امین بول رہے ہوں یا پھر علی بول رہے ہوں۔ اتنا دم تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر، ہائے قربان جاؤ۔ پھر کربلا والا قافلہ مدینہ پہنچایا گیا۔ یہ تھا واقعہ کربلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق، عدل اور دین کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، اور باطل کے سامنے جھکنا مومن کی شان نہیں۔ کبھی بھی باطل کے سامنے نہ جھکے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانے اور ظلم کے سامنے نہ جھکنے کا ابدی پیغام ہے۔ جزاک اللہ خیر۔